محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک حجرات کا پہلا حصہ، جس میں پروردگار عالم نے رسول کے برابر اور مقابل جب آدمی جاتا ہے، کوئی امتی جاتا ہے، تو اسے کیا آداب ہونے چاہیے، چلنے پھرنے میں، اپنے عقیدے اور عمل میں، اس کے ساتھ جو ہے بات کرنے اور ادب میں جو ہے کیا آداب کی رعایت کرنا چاہیے. اس بات کی طرف 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم دی. چھٹی آیت جو ہے ایک امنیت کے ساتھ اور ایک مطمئن اور آرام اور سکون کا اجتماع اور ایک سوسائٹی اگر ہم بنانا چاہیں جہاں پر پریشانی، فساد، جھگڑا، لڑائی نہ ہو، تو پروردگار عالم اس کے لیے کچھ راستے بیان کر رہا ہے. ہم نے پہلے ہی جب اس کی شروعات کی تھی وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا، یہ وہ باتیں ہیں پورے یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوسائٹی اور اجتماع نے ان کو اپنا لیا ہے وہ کامیاب، ان کے لیے جو ہے ناکامی معنی نہیں رکھتی، اور جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ چاہے سکون سے رہیں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. یہ کچھ ایسی باتیں پروردگار عالم نے بتائی ہیں. وہیں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر اجتماع میں، ہر سوسائٹی میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ایک گھر کو دوسرے گھر، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلہ، بھائی بھائی اور گھر والوں کو، رشتہ داروں کو پھوٹ ڈالنے میں، ان کو نہ صرف یہ پھوٹ ڈالتے ہیں اپنے کچھ باتوں سے، اپنے زخم زبان سے، بلکہ اس کام سے وہ لوگ مزہ بھی لیتے ہیں. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں، قرآن کریم کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو آگاہ کروایا ہے کہ جب کوئی فاسق، کوئی جھوٹا، کوئی گناہگار آ کر کوئی تمہیں خبر دے دے تو بغیر چھان بین کیے اس کی بات کو نہ مانو. ممکن ہے کہ بغیر چھان بین کیے تم اس کی بات کو مان کر جس کے بارے میں تم سے آ کے کہا گیا ہے اس پر تم جا کے ٹوٹ پڑو، اس پر کوئی مصیبت ڈال دو، بات پتا چلے کہ جو اس نے کہا تھا جھوٹ ہے، تم افسوس کرتے رہو. جو ہو گیا ہے پھر وہ واپس ہونے والا نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے زمانہ گزر جاتا ہے، باتیں ٹک جاتی ہیں. تو اب ایسے ہو جائے گا جا کر وہاں پر غصے میں آدمی اس کی بات سن کر کچھ بول دے، بعد میں پچھتائے کہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے کیا کر دیا. اب اس کے پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. آیہ شریفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیب بقوم بجہالۃ وتصبحوا ما فعلتم نادمین. جو ہم نے ترجمہ کیا اس کا یہی ترجمہ ہے. اس کو بہتر سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یعنی اس سورے کی جو بہت زیادہ جس پر علماء نے گفتگو کی ہے اس سورے کے آیاتوں میں سے یہی آیہ شریفہ ہے جس پر زیادہ بحث کی گئی ہے. مثلا جن لوگوں نے فساد کے، مثلا کسی نے آ کے کوئی جھوٹی خبر دی ہے، اس کی بات کو نہیں ماننے کا کس طرح کیا فائدہ ہوا، جنہوں نے مان لیا کیا نقصان ہوا، اس کے مختلف طور پر جو ہے علماء نے بحث کی ہے. صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ آیہ شریفہ جو نازل ہوئی کس مسئلے اور کس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی، کس وقت یہ آیت نازل ہوئی. 9 ہجری کو پیغمبر اسلام جب دین مبین اسلام زیادہ طاقت پا لیا تھا تو مختلف شہروں کے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. ان مختلف قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی مستلق. عربی زمانے کا جو ہے قبیلہ بنی مستلق. ان لوگوں نے آ کے، ان کے بڑے نے، ان کے قبیلے کے بزرگ نے آ کے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی کہ یا رسول اللہ میرا پورا قبیلہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، جو بھی آپ کے احکام ہے اس پر عمل کریں گے، جو نواہی ہیں جن سے رکنا ہے ہم اس سے رک جائیں گے، جو دینا ہے ہم کو زکوٰۃ خمس کے لحاظ سے اعتبار سے ہم اس کو دے دیں گے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یہ اس نے بیعت کر کے رسول خدا کے ہاتھ میں چلا گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آج میں جا رہا ہوں اپنے قبیلے سے، خاندان والوں سے میں زکوٰۃ جمع کر کے میں رکھے رہوں گا اپنے پاس. آپ کسی ایک آدمی کو اپنے طرف سے بھیج دیں تاکہ وہ آ کے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہمارے سے کیا کرے، لے کر چلا جائے. یہ آدمی قبیلہ بنی مستلق کا شخص جس کا حارث نام تھا چلا گیا، لے کے اس نے قرارداد کر کے پیغمبر اسلام کا سے ہاتھوں میں بیعت کر کے اپنے قبیلے کے پاس چلا گیا. جا کے بیعت اس نے جو ہے زکوٰۃ جمع کر کے اپنے گھر رکھا. پیغمبر اسلام اپنے اس کے وعدے کے مطابق مسلمانوں میں سے ایک آدمی تیسرے خلیفے کا میدر بھائی تھا، یعنی 1 ماہ کا بھائی تھا وہ ولید ابن عقبہ. اس کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ تم جا کے وہاں پر
ان لوگوں نے جو زکوٰۃ جمع کر رکھی ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے ہم لوگوں سے، جا کے تم جو ہے وہ پیسہ اٹھا کے لے کے آ جانا در زکوٰۃ کا۔ اب یہ ولید ابن عقبہ ایک ایسا شخص تھا جو اسلام سے پہلے اس قبیلے میں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا چلتا تھا، اس کا اور اس قبیلے کے درمیان تھوڑا سا لڑائی جھگڑا چلتا تھا۔ اب جو وقت اس قبیلے والوں کو بتایا گیا تھا، مثلا 15 تاریخ کو بھیجیں گے، 16 تاریخ کو بھیجیں گے، 18 تاریخ ہو گئی، 20 تاریخ ہو گئی، ان قبیلے والوں نے دیکھا کہ کوئی آیا نہیں ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید کوئی فرد، کوئی شخص ملا نہیں پیغمبر اسلام کو بھیجنے کے لیے، چلو خود ہم لے جا کے دے دیں گے۔ یہ سوچ کر جو ہے یہ پیسہ لے کے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے نکل گئے تھے باہر۔ اب وہ آدمی بھی نکلا اس قبیلے کے پاس آنے کے لیے۔ ابھی اس نے کیا دیکھا، جب راستے میں آ رہا تھا درمیان میں دیکھا کہ وہ قبیلے والے خود چل کے آ رہے ہیں۔ اب اس کو اس لیے کہ دشمنی تھی پہلے ہی سے تھوڑا بہت اس کی، تو اس نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، پیغمبر اسلام کے سامنے جا کے ان لوگوں کو خذیل کروں گا، ذلیل کروں گا، ان لوگوں کو جو ہے تباہ و تاراج کر دیں گے ان لوگوں کو۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مدینہ پہنچتے، یہ آدمی نکلا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں گیا وہاں پر، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اسلام سے پلٹ گئے ہیں۔ وہ لوگ پھر اب نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اذان نہ ان کی مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور نہ ان کی مسجدوں میں لوگ آ رہے ہیں، نماز وغیرہ کو چھوڑ دیا ہے، روزے کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، دین سے ہٹ گئے ہیں، زکوٰۃ بھی یہ لوگ دینے والے نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو ہے، میں جیسے ہی پہنچا تو تلوار نیزہ لے کے مجھ پر حملہ کرنا شروع کیا، میں بھگ کیا گیا ہوں، میں اگر میں ادھر کھڑا ہوتا تو مجھے مار دیتے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی پیغمبر اسلام کو، تو جو لوگ مسلمان کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ، جب انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے، بیعت کرنے کے بعد ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چلیں تلوار لیں گے، نیزہ لیں گے، نکلیں گے، ان کو ماریں گے۔ پیغمبر اسلام جو کوئی کام بغیر حکم خدا کے نہیں کرتے، پیغمبر اسلام منتظر تھے، یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، جب کوئی آ کر تم کو فاسق جھوٹا آدمی تم کو کوئی خبر دے تو اس کی خبر کو نہ مانو، چھان بین کرو، اس کے بعد جا کر ان کی خبر کو ماننا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا، خالد نام کے شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جو ہے دیکھو کہ کیا ماجرا ہے۔ اب اس لیے کہ اس نے آ کے بتا دیا تھا، وہ لوگ مارنے والے تھے، وہ لوگ تلوار نیزہ لے کے تیار ہو گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، تو یہ آدمی تھوڑا سا سنبھل کے گیا، شہر کے کنارے کہیں چھپ گیا، لوگوں کو بھیجا آہستہ سے جاؤ شہر کے اندر دیکھو کہ کیسا ماحول ہے شہر میں۔ جو لوگ گئے تھے شہر کے اندر، وہ لوگ واپس آ کے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، سب لوگ جو اپنے دین مبین اسلام پر جو ہے وہ لوگ سکون سے زندگی کر رہے ہیں۔ تو وہ خود آدمی بھی آیا، پیسہ لے کے جو ہے واپس چلا گیا۔ تو یہاں پر آیت کریمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اگر حکم خدا کے آنے سے پہلے مسلمان کوئی قدم اٹھا دیتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا فساد وجود میں آ جاتا، پھر جس کا ختم ہونا جو ہے بڑا مشکل ہوتا اور بڑا۔ تو قرآن نے آ کے حکم دیا کہ اے صاحبان ایمان، جب کوئی اس طریقے کا شخص آ کر تم کو خبر دے دے جس کے بات پر تمہیں، مثلا وہ آدمی کیا کہتے ہیں اس کو، دین سے تھوڑا سا جدا ہے، عدالت اس کے اندر نہیں ہے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے جو پرہیز نہیں کرتا، ایسا آدمی آ کے کوئی خبر دے دے تمہارے سلسلے میں، تو اس کی بات کو بغیر چھان بین کیے کہ نہ مانو۔ اگر بغیر چھان بین کیے کہ تم مان لو گے تو ایسے فساد وجود میں آ جائیں گے، بعد تم پچھتاتے رہو گے، وہ پھر فساد و مٹنے والا نہیں رہے گا۔ اگر ہم ہر اجتماع جہاں پر بھی دیکھیں، جہاں پر کچھ لوگ زندگی کر رہے ہیں، کچھ گھرانے زندگی کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر ہم چھان بین کریں تو تقریباً 90% لڑائی جھگڑوں کا جو ہے بیج اور جڑ اسی طریقے کے کچھ افرادوں کی خبر ہوتی ہے، جو آ کے بتاتے ہیں، اور یہ گھر میں بھائی بچھڑ گیا، بہن بھائی سے بچھڑ گئی، رشتہ دار سے بچھڑ گئے، یا ایسی چیزیں جس کو کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایسا رشتے سے جوڑا ہے بھائی کو، خون کا رشتہ کبھی مٹنے والا جو ہے نہیں، ایک ایسے رنگ سے ان کو رنگ دیا ہے خدا نے جو رنگ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ ابھی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کبھی کہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر انگلی ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، تو انگلیاں گھر کے 5 بچے بھی جو ہے برابر نہیں ہوتے۔ صحیح ہے کہ ایک ہاتھ کی جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ایک گھر کے 5 بچے بھی برابر نہیں ہوتے، لیکن انگلیوں نے ہمیں ایک سبق بھی دیا کہ اس وقت تک یہ انگلی رہیں گی جب ہتھیلی سے ملی ہوئی ہو، یہ گھر ہے، یہ بھائی ہے۔ اگر یہ جدا ہو جائے گھر سے جھگڑا کر کے، پھر وہ بغیر صرف انگلی رہ جائے گی، پھر ہتھیلی سے مل کے نہیں رہے گی، کوئی کام گھر کو بھی وہ عیبدار بنا دیں گے، خود بھی کوئی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ جو بھائی گھر سے جدا ہو گیا، جو بچھڑ گیا، ہتھیلی کو بھی وہ ناقص کر کے چلا گیا، عیبدار بنا کے چلا گیا۔ خود جب اکیلی انگلی سے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تنہا آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں 2-3 جلسوں میں جو ہے ہم اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کریں گے، دیکھیں گے پروردگار عالم کیا چاہتا ہے۔ آج جو ہے ایک مخصوص پروگرام ہے علی چینل میں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ جو ہے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔
ایک نابینا بچہ جو ہمارے وطن کا جو حفظ قرآن کر رہے ہیں، انہوں نے تقریباً جب سے 3-4 سال سے پہلے سے انہوں نے جو قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، آج تقریباً قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے 100 سورے حفظ کر چکا ہے۔ تو ان 100 سوروں کو تقریباً 10 یا 12 طریقوں سے بچہ پڑھ رہا ہے ابھی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو ہے اس کو پروگرام میں جو ہے اس کے جو رہے گی، خود حافظ قرآن کی بہت بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ کتاب مستدرک الوسائل میں پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ جنت کی جو درجے ہیں، جیسے ہم نے آیت قرآن کی تعداد بتائی 6236، جنت کے بھی 6236 درجے ہیں۔ جیسے آدمی جنت میں وارد ہوگا تو خدا حکم دے گا جس کو قرآن جتنا یاد ہے، آیتیں پڑھتے ایک آیت ایک درجہ، ایک آیت ایک درجہ، جتنا جو آدمی جتنی آیتیں زبانی پڑھے گا وہاں پر اپنے حفظ سے، اتنے درجے وہ چلا جائے گا۔ اگر کسی کو 10 آیتیں یاد ہیں تو 10ویں درجے، اگر کسی کو 50 آیتیں یاد ہیں تو 50 درجے میں جو آدمی رہے گا۔ اور خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے بڑا درجہ کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ 6236ویں درجے میں رہے گا حافظ قرآن ہے۔ تو اس کو جو ہے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں۔ مختصر طور پر یہ جو بچہ جن طریقوں سے اس نے یاد کیا ہے، ابھی علی چینل میں بھی جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں تشریح دیں گے۔ تو 10 طریقے، جتنے طریقے میرے ذہن میں آ جائیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک قرآن کے 114 سوروں کی فہرست ہے، لیسٹ ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا لائن سے جو ہے یہ سنائے گا یہ۔ اور جی اس میں جی مولانا امیر جواہر علی صاحب جو ہے، خدا سلامت رکھے ان کو، ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ جی بہت سخت ہے آدمی، مخصوصاً جو آنکھ رکھنے والے ہیں ان کو حفظ کرانا جو ہے آسان ہے، جو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کو حفظ کرانا اور ان طریقوں کے ساتھ جو ہے بڑا مشکل اور دشوار کام ہے۔ جی اوپر سے الحمد سے لے کر والناس تک پورے نام، اوپر سے نیچے، آپ کہیں نیچے سے اوپر جا، والناس سے الحمد تک، پھر الٹا بھی جو ہے پورے نام سنائیں۔ 100 سورے جتنے انہوں نے یاد کیے ہیں، بسم اللہ سے آخر تک، آخر سے بسم اللہ تک، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک۔ سورے کا جو نام ہے، مثال سورہ بقرہ، سورہ حجرات مثال کے طور پر قرآن کا سورہ حجرات کی 4تھی آیت میں ہے۔ اب جس سورے کو بھی پوچھیں، کہا کہ یہ سورے کا نام کس آیت میں ذکر ہے، تو بتائے گا سورہ آیت نمبر 15 میں، آیت نمبر 16 میں یہ نام جو ہے سورے کا نام ذکر ہے۔ سورہ جو قرآن کریم میں ہے، سورے کا پہلا حرف کیا ہے، آخری حرف کیا ہے، اس کو بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سورے میں مثلا قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو ریپیٹ ہوئی ہیں، تکرار ہوئی ہیں۔ یہ تکرار ہونا بھی 2 طریقے سے ہے، کبھی کچھ فرق کے ساتھ تکرار ہوئی ہیں، کبھی بغیر فرق کے تکرار ہوئی ہیں۔ مثال سورہ اذا زلزلت الارض کی جو 2 آیتیں ہیں آخر میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک میں خیر ہے ایک میں شر ہے، آیت پوری وہی ہے لیکن ایک میں خیر ہے ایک میں شر ہے۔ تو یہ اگر اسے پوچھیں کہ یہ تکرار آیت کہیں پر ہوئی ہے تو بتائیں گے کہ مثلا فلاں سورے میں اسی الفاظ یہی ہیں لیکن اس فرق کے ساتھ تکرار ہوئی ہے، یا کہیں پر بغیر فرق کے تکرار ہو گئی ہو آیت تو بتائیں گے فلاں سورے میں بغیر فرق کے یہ آیت جو ہے تکرار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے اور روش جو ہے اس بچے نے حفظ کیے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور ان بچے کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں۔ ہمیں کسی نے دستور دیا ہے، حکم دیا ہے مومنین نے کہ ماہ مبارک رمضان ہے تو بغیر ماہ مبارک رمضان کے مسائل کے پروگرام جو ہے تھوڑا سا سوکھا لگ رہا ہے، تو 1-2 مسئلے بھی جو ہے درخواست کی حکم دیا ہے ہم کو کہ 1-2 مسئلے، ایک جو ہمارے جوانوں کے لیے جو بہت ہی مبتلا بھی ہے، ایک مسئلہ آج سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، 1-2 مسئلہ کر کے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً توزیل مسائل کے جو مسئلے ہیں جو مومنین ہمیشہ نمازوں میں آتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، ہمارا دستور یہی رہا ہے کہ روزہ کیا ہے، روزے کے مبتلات کیا ہیں، وہ قے غبار کا جانا، یہ سب جو ہے ہمیشہ وہی تکرار کرتے ہیں، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی سے حال حاضر سے جو سوالات جا رہے ہیں اور اس کے جو جوابات وہاں سے آ رہے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو لوگوں نے سوال کیے ہیں اور جو وہاں سے جوابات جو ہے آئے ہیں۔ ایک جوان نے سوال کیا کہ میرا شہر مثال علی پور ہے، میں بنگلور پڑھنے جاتا ہوں، تو یہ میں جو جا رہا ہوں پڑھ کے واپس آ جا رہا ہوں، صبح 8 بجے میں جا رہا ہوں کالج میں، 4 بجے میں واپس اپنے شہر میں آ رہا ہوں، تو اب میرا یہ سفر میں روزہ رہوں گا یا نہ رہوں گا؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا اگر مہینے میں 10 دن جا رہا ہے تو اس کو روزہ رہنا ہے، یعنی اگر مہینے میں 10 دن آدمی سفر میں رہ رہا ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو، چاہے پڑھائی کے لیے ہو، چاہے دوسرے کام کے لیے، اگر مہینے میں 10 دن کوئی سفر پہ چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے سفر میں بھی اس کو روزہ رہنا اور نماز پوری پڑھنا ضروری ہے۔
پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس مہینے میں توفیق عمل ہم سب کو عنایت فرما. ایک سوال جو ہے یہ بتائیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اس ولید کو بھیجا تھا زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے تو 3 چیزیں جو اس نے آ کے جھوٹی کہی تھی پیغمبر اسلام کو کیا تھی؟ ایک مرتد ہو گئے ہیں 2 وہی مرتد ہو گئے ہیں جی 2 تیسرا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں منع کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.